ناظرین، 18ویں ترمیم دراصل قوانین کا ایک بہت بڑا پیکیج ہے جو پیپلز پارٹی کے پچھلے دور حکومت میں سارے سیاستدانوں نے اتفاق رائے سے ایک پیکیج کو منظور کیا تھا، اور اس میں اس وقت کی جو مقتدرہ کی لیڈرشپ تھی وہ بھی شامل تھی، جوڈیشری بھی اس وقت کی جو بہت بڑی فعال جوڈیشری تھی اس کو بھی اس میں لوپ میں لیا گیا تھا، اور ایک بہت بڑا آئینی پیکیج جو ہے اس کو ہم 18ویں ترمیم کہتے ہیں، جس میں 7 منسٹریز جو ہے وہ صوبوں کو سرنڈر کی تھی وفاق نے، اور اس میں بہت اہم جو وزارت تعلیم تھی وہ صوبوں کو دی گئی ہے، جس سے ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کو کافی نقصان پہنچا ہے، اور یہ تجربہ جو ہے اس حوالے سے ہمیں کافی ناکام نظر آتا ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت اب پھر ایک دفعہ ایسا ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہے وہ 18ویں ترمیم میں اصلاحات کے حوالے سے ریاست کو ایک بار پھر اپنی خدمات اور سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہیں۔ اس میں ایک بات اور بھی میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ جس وقت یہ آئینی پیکیج منظور کیا جا رہا تھا تو اس کی پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ رضا ربانی صاحب تھے، بہت اچھے اور بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اس آئینی ترمیم کے بعد اور صوبوں کو صوبائی خود مختاری اور مزید ان کو وسائل اپنے ریسورسز پہ حق دینے کے بعد 3 صوبوں کے اندر جو علیحدگی کی تحریکیں ہیں ان کو نقصان پہنچے گا، اور وہ لوگ جو ہے پھر ایک دفعہ پھر مرکز کی طرف راغب ہوں گے اور وہ کمفرٹیبل ہو جائیں گے۔ لیکن عملاً ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ یہ جو ترمیم ہے جس کے ذریعے صوبوں کو اختیارات دیے گئے ہیں اور اپنے ریسورسز پر، معدنی وسائل پر، قدرتی وسائل پر حق دیا گیا ہے، اس سے ایک تو یہ ہے کہ علیحدگی پسندوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، دوسرا مرکز کمزور ہوا ہے، اب مرکز کی جو گرپ ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 8-10-15 سالوں میں اس قسم کی جو مرکز گریز تحریکیں تھیں اور امن و امان کی صورتحال، خاص طور پر دہشت گردی کی جو لہر تھی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے صوبوں کے پاس چونکہ اتنی طاقت نہیں تھی، پولیس میں اتنی اہلیت نہیں تھی کہ وہ دہشت گردی کی لہر کو کنٹرول کر سکے، اور جو مرکز گریز تحریکیں تھیں ان کی طرف بھی وہ توجہ دے سکے، تو اس لیے ایپیکس کمیٹیاں بنا کے اس کے مضمرات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں پھر مرکز کی جو قوتیں ہیں، خاص طور پہ فورسز جو تھیں، انہوں نے اس کو ہینڈل کیا بڑے طریقے سے۔ تو میرے اپنے خیال میں یہ ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس پہ ایک دفعہ ضرور نظر ثانی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس کے جو ہمارے جو تجربات ہیں وہ کچھ اچھے نتائج کے حامل نہیں ہیں۔ ناظرین، 18ویں ترمیم کے حوالے سے بہت سی امیدیں اور توقعات جو ہے خاص طور پر ہمارے سیاستدانوں کو جو تھیں وہ پوری نہیں ہو سکی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے وزیر خزانہ نے جب پہلا بجٹ پیش کیا اسد عمر صاحب نے، تو انہوں نے یہ بات برملا کہی اپنے پارلیمنٹ کے فورم پر کھڑے ہو کے کہ جتنا وسائل جو ہے 52% جو ہے وہ وسائل ٹوٹل جو ہے وہ صوبوں کو دے دیے جاتے ہیں، اور باقی 48% مرکز کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، تمام صوبوں سے یہ پوچھا کہ جو ریسورسز ان کو فراہم کیے گئے ہیں کیا انہوں نے خرچ کیے ہیں، تو کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہمارے صوبوں کے پاس اتنی ایبیلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ان ریسورسز کو پراپر طریقے سے خرچ کر سکیں، اور ان کی انتظامی اتھارٹی جو ہے وہ بھی کافی کمزور ہے، بڑی فرجائل ہے، اس لیے وہ اس قسم کے حالات کا سرحدی صوبے جو خاص طور پر بلوچستان اور کے پی ہے، اس میں یہ جو صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی ہے دہشت گردی کی وجہ سے، کچھ مرکز گریز تحریکوں کی وجہ سے، علیحدگی کی تحریکوں کی وجہ سے، بلوچ انسرجنٹ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، طالبان کے اور مزید دہشت گردوں کے بہت سارے گروپ ہیں جو اس وقت سرگرم ہیں، ان کو صوبائی حکومتیں یا صوبائی حکومت کی اتھارٹی کنٹرول نہیں کر سکتی، اس لیے لامحالہ ہمیں مرکز کی مدد چاہیے۔ اب مرکز کی یہ صورتحال ہے کہ ان کے پاس ریسورسز بہت کم ہیں، 48% ریسورسز سے ان کی تنخواہیں بھی پوری نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کو لامحالہ پھر صوبوں کے جو ہے وسائل فراہم کرنے پڑتے ہیں، اس سے کئی پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس آئینی ترمیم سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، مرکز کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، خود صوبوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہاں کرپشن بھی بڑھی ہے اور ان کی ایبیلٹی جو بہتر ہونی چاہیے تھی وہ بالکل نیچے آئی ہے، اور علیحدگی کی جو تحریکیں ہیں ان کے حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور انہوں نے خاص طور پر یہ سمجھا ہے کہ ہمیں اس سے توانائی ملی ہے، اور یہ ہماری طاقت کا نتیجہ ہے کہ ہمیں صوبائی خود مختاری ملی ہے۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کے جو اس وقت مدار المہام تھے صدر آصف زرداری، جو اس پوری 18ویں ترمیم کے محرک تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ جب صوبوں کو خود مختاری دیں گے، ان کو اپنے ریسورسز پر حق دیں گے تصرف کا، اور خاص طور پر انہوں نے خیبر پختونخوا میں پشتون نسل پرستوں کی مطالبے پر صوبے کا نام NWFP کا نام جو ہے پختونخوا رکھنے کے جو پیکج دیا، تو اس کا یہ خیال تھا کہ اس سے خیبر پختونخوا کے پشتون سماج میں پیپلز پارٹی کو پذیرائی ملے گی، لیکن اس کے نتائج بالکل برعکس آئے۔
ایک طرف تو یہ ہوا کہ اس پہ ایک نفرت کی تحریک کھڑی ہو گئی، خاص طور پر ہزارہ میں ایک بہت بڑی ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی، جس کو کچلنے کے لیے اس وقت کی ANP کی گورنمنٹ نے جو ہے 14 سے زیادہ بندوں کو شہید کر دیا، بے گناہ شہریوں کو جو پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی خیبر پختونخوا کے پشتون علاقوں میں کبھی بھی مقبول نہیں رہی، بلکہ یہاں پر قوم پرست تحریکوں اور مذہبی جماعتوں کی جو جڑیں ہیں وہ کافی گہری ہیں۔ ہاں البتہ خیبر پختونخوا کے وہ علاقے یا وہ لوگ جو سرائکی بولتے ہیں، ہزارے والی بولتے ہیں، ہند کو بولتے ہیں، چترالی بولتے ہیں، یا اس قسم کی اور زبانیں بولتے ہیں، ان میں پیپلز پارٹی کے لیے کچھ ہمدردی موجود تھی۔ لیکن جب پیپلز پارٹی نے NWFP کا نام خیبر پختونخوا رکھا تو وہاں ان لوگوں کے اندر بھی ایک نفرت اور ایک رد عمل پیدا ہوا، اور جس کا نتیجہ ہے آپ دیکھ لیں کہ 2013 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو خیبر پختونخوا سے ایک نشست بھی نہیں ملی۔ تو سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان تجربات سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پھر یہ ساری جو سیاسی جماعتیں جو اس وقت سرگرم ہیں، جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ اس وقت جو 18ویں ترمیم ہے اس میں جو اصلاحات تجویز ہو رہی ہیں، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو پر تول رہی ہیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہی سب سے بڑے محرک تھے اس وقت 18ویں ترمیم کو منظور کرانے کے لیے، اور اب پھر یہی قوتیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ 18ویں ترمیم میں اصلاحات لائی جائیں، اور یہی اس کی وقت کی ضرورت ہے۔ ناظرین، پہلی جب 18ویں ترمیم جب منظور ہوئی تو اس کی بینیفیشریز قوم پرست جماعتیں تھیں، پولیٹیکل پارٹیز جو مین سٹریم کی پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ نہیں تھیں، اور آج جب اس میں اصلاحات کی جائیں گی تو اس کی بینیفیشری ریاست ہوگی، سیاسی جماعتیں پھر بھی نہیں ہوں گی۔ البتہ یہ ہے کہ جو پبلک ہے، جس طرح ہم عوام ہیں، ہم عوام جو ہے وہ بچوں کے سے بھروسے کی طرح اپنے آپ کو بالکل سیاسی جماعتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، اپنے اجتماعی معاملات کے حوالے سے خود فیصلے کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام کام جو ہے اس قسم کے اجتماعی جتنے بھی کام ہیں، ہماری جگہ پر سوچیں گی بھی جماعتیں، ہماری جگہ پر احتجاج بھی جماعتیں کریں گی، ہماری جگہ پر مزاحمت بھی جماعتیں کریں گی، تو وہ لوگ ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا ہے۔ تو سیاسی جماعتیں جو ہے وہ کبھی بھی تبدیلی کی نقیب نہیں ہوتی، بلکہ وہ ریاست کا ٹول ہوتے ہیں پبلک کو مینج کرنے کے لیے۔ تو سیاسی جماعتیں ہر وقت جو ہے ریاست کے مقاصد کے لیے بروکار آتی ہیں، اور اب بھی مجھے یہ امید ہے، بلکہ مجھے یہ یقین ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ریاست کی جو اجتماعی ول ہے اس کو کمفرٹیبل کریں گی، اس کو ایک سہولت فراہم کریں گی، اور جس قسم کی اصلاحات ریاست چاہے گی وہ اس کے لیے اپنا تعاون پیش کریں گے، جس طرح کے ماضی میں کرتے ہیں۔ جتنے بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں مارشل لا لگے ہیں، اس کو انڈیمنٹی جو ہے وہ ہمیشہ پارلیمنٹ دیتی ہے، ہر مارشل لا کو انڈیمنٹی پارلیمنٹ دیتی ہے۔ ضیاء الحق کے مارشل لا کو انڈیمنٹی اس پارلیمنٹ نے دی تھی جس میں بے نظیر پرائم منسٹر تھی۔ تو یہ بہرحال سیاسی جماعتیں ہماری ان کا یہی کام ہے اور وہ یہی کریں گے۔ پبلک کے مفادات ان کے پیش نظر کبھی بھی نہیں ہوتے، یا وہ ریاست کے ٹول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یا پھر ان کے اپنی ہیرارکی کے جو مفادات ہوتے ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ میری اپنا یہ اندازہ ہے، بلکہ کچھ ایسی انفارمیشن بھی ہمیں مل رہی ہیں کہ نون لیگ جو ہے اس گیم جو ہے یا اس سودے بازی میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گی، اور اس پر جو ان کی بات چیت چل رہی ہے، واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ نواز لیگ نے اس 18ویں ترمیم میں اصلاحات کے عوض نواز شریف کی اور مریم نواز کی نااہلی اور جو نیب کے مقدمات ہیں، بلکہ نیب کی بساط لپیٹنے کے جو ہے پیکج مانگا ہے، اور ممکن ہے اسی طرح بالکل آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ ہر قیمت پر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، اور ان پر جو مقدمات ہیں نیب کے سیاسی ہیں یا غیر سیاسی ہیں ان کو بھی وہ ختم کرانا چاہتے ہیں۔ تو سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ اپنے مفادات کے پیش نظر یہ کرتے ہیں۔ اجتماعی طور پر اوورآل پبلک کے مفادات کو کہیں بھی پیش نظر نہیں رکھا جاتا، نہ ریاست رکھتی ہے نہ سیاسی جماعتیں رکھتی ہیں۔